نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله اسم ہم کر رہے ہیں اسم کے اندر ہم نے مرکبات کیے اور اس مرکبات کے اندر ہم نے سب سے پہلے مرکب تام کیا یعنی جس کو ہم جملہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے مرکب ناقص شروع کیے مرکب ناقص کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے مرکب توصیفی کیا مرکب توصیفی مرکب کو ہم نے جملے میں بھی استعمال کیا اور جملے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ مبتدا بن کے بھی آتا ہے خبر بن کے بھی آتا ہے جملے توصیفی کو ذہن میں مرکب توصیفی کو ذہن میں رکھ لیں مرکب توصیفی کہتے ہیں کہ اس میں ایسے مرکب کو جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے جس کی صفت بیان ہوتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں اور جو کچھ اس کے بارے میں اس کی خوبی کمی برائی اچھائی بیان کی جاتی ہے وہ اس کی صفت کہلاتی ہے مرکب توصیفی میں موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتا ہے اصل اہمیت موصوف کی ہے صفت اس کے تابع ہوتی ہے مرکب توصیفی جملے کے اندر مبتدا بن کے بھی آتا ہے اور خبر بن کے بھی آ سکتا ہے دوسرا مرکب ہم نے پڑھا تھا مرکب اشاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے اسماء اشارہ معرفہ ہوتا ہے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں اور مشار الیہ بھی لازماً معرفہ ہوتا ہے مرکب اشاری میں اصل اہمیت مشار الیہ کی ہے اشارہ جو ہے مشار الیہ کے تابع ہوتا ہے بس عاقل اور غیر عاقل کی چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اشارہ بھی واحد مونث کا آئے گا صفت بھی واحد مونث کی آئے گی اور خبر بھی واحد مونث کی آئے گی صفت کے حوالے سے قرآن مجید میں اسلوب موجود ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو صفت جو ہے وہ جمع مونث بھی آ سکتی ہے مرکب اشاری جملے کے اندر مبتدا بن کے آتا ہے یہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرکب اشاری بھی معرفہ تیسرا مرکب جو ہم نے پڑھا وہ پڑھا مرکب اضافی بہت امپورٹنٹ مرکب ہے قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں مرکب استعمال نہیں ہوتا اور مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے جس چیز کا تعلق جوڑا جاتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس چیز سے جوڑا جاتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتی اور جس کا اعراب ہوتا ہے اعراب دو طریقوں سے ہلکا کیا جاتا ہے وہ اسماء جن کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے تنوین کن اسماء پہ داخل ہوتی ہے تنوین جو ہے وہ واحد منصرف پہ داخل ہوتی ہے جمع مکسر پہ داخل ہوتی ہے اور جمع مؤنث سالم پہ داخل ہوتی ہے اس کی تنوین کو گرا دیا جاتا ہے دوسرا طریقہ نون اعراب ہلکا کرنے کا یہ ہے کہ وہ اسماء جن پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے نون اعرابی کس کو کہتے ہیں جو مثنیٰ کے اوپر جو آنی عینی کے ساؤنڈ ہوتے ہیں یا جو جمع مذکر سالم کے اونا اینا کا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کی جو نون ہوتی ہے اس کو نون اعرابی پر ڈراپ کر دیا جاتا ہے مضاف الیہ کا لازماً حالت جر میں ہوتا ہے اور معرفہ بھی ہوتا ہے لیکن نکرہ بھی آ سکتا ہے لیکن ہوگا ہمیشہ وہ حالت جر میں اس چیز کا بس صرف خیال رکھیں کہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف تو آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف حالت جر قبول نہیں کرتے صرف دو صورتوں میں قبول کرتے ہیں پہلی صورت یہ کہ اس پر اسلام داخل ہو جائے اور دوسری صورت یہ کہ سادے ہم نے مرکب اضافی کیے تھے سادے کے بعد ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی کی پیچیدہ مرکب اضافی کو کہتے ہیں جس میں ایک سے زائد مرکب اضافی ایک ہی مرکب میں پائے جائے ایسی صورت میں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا مضاف اور آخری مضاف الیہ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان کو اس کی اوریجنل حالت میں بنا لیں یعنی مضاف اس کا الف لام داخل نہیں ہوگا اس کا اعراب بھی ہوگا
اور مضاف الیہ اس کا حالت جر ہوگا اور وہ مارفع ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ اس کے بیچ میں بچ جاتا ہے اس پہ دونوں قانون اپلائی ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ ایک مرکب کے لیے مضاف الیہ بن سکتا ہے, دوسرے مرکب کے لیے مضاف بن سکتا ہے. ایسی صورت میں جو بیچ کا جو بھی حصہ بچ جائے گا اس پہ دونوں قانون اپلائی ہوں گے, یعنی مضاف کے اس کو الف لام داخل نہیں ہوگا, اس کا اعراب ہلکا ہوگا, اور مضاف الیہ کا قانون اس کے اوپر حالت جر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیچ میں جو کچھ بھی بچ جائے گا وہ ایسا اسم ہوگا جس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہوگا, جس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا, وہ حالت جر میں ہوگا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. سوال یہ آ سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مضاف الیہ کا بھی قانون اپلائی ہوگا, تو مضاف الیہ تو مارفع ہوتا ہے, تو مضاف الیہ اگر مارفع ہوگا, الف لام اگر اس پہ داخل ہوگا تو مضاف کا قانون سے باہر ہوگا. تو بس یہ سمپل ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں. مرکب اضافی جملے میں دونوں حیثیت سے آ سکتا ہے, مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. مرکب اضافی میں ایک اور چیز بھی ہم نے پڑھی تھی, وہ ہم نے پڑھی تھی اس حوالے سے کہ مرکب اضافی میں بعض صفت کا استعمال بھی ہوتا ہے. جب بھی مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہو تو مرکب اضافی کو بنانے کے لیے صفت کو ہائڈ کر دیں, نارمل مرکب اضافی بنا لیں اور مضاف الیہ کے بعد اس صفت کو لگا دیں. صفت کو دیکھ لیں کہ کس کی طرف ہے. اگر مضاف کی طرف ہے تو مضاف کے اعراب مضاف کی وصف کو استعمال کریں, اور اگر وہ مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ کا اعراب اور اس کی وصف کو استعمال کریں. مرکب اضافی مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے, اور مضاف الیہ جو ہے وہ ضمائر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, تو پھر یاد رکھیں کہ ہمیں ضمائر کے لیے جو ہے وہ دو قسم کے ضمائر کے چارٹ ہم نے پڑھے, ایک حالت رفع کا اور دوسرا حالت نصب اور جر کا. تو ہمیں حالت جر کے یا نصب کے, حالت نصب و جر ایک ہی ہوتے ہیں, ان کے ضمائر استعمال کرتے ہیں, اور یہ ضمائر جو ہیں ان کو اٹیچ ضمائر کہتے ہیں, یہ ملا کے رکھے جاتے ہیں. اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی سوال, کوئی اشکال, پلیز پوچھیے. جی صوفیہ جی, نادیہ جی, کوئی سوال, کوئی اشکال؟ صرف یہ مجھے یہ وہ ایک کنفیوزنگ کہ وہ غیر منصرف کا جو وہ ہے نا آخر میں, تو اس کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے جیسے مضاف الیہ پر, پھر بھی وہ فتح کیوں ہوتا ہے اس کے اوپر؟ کوئی ایگزامپل دیں مجھے. سے اب لائک جیسے مدینہ کا آیا یا مکہ کا ہے نا, تو دیکھیں مدینہ کا آیا تو مدینہ تو منصرف ہے, تو مدینہ میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو نہیں مدینہ منصرف, مدینہ جیسے مدینہ منصرف, مدینہ تو منصرف ہے. آپ نے جسے ابھی تو خود مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن مجھے جو آپ نے وہ دیے بھجوائے تھے نا اس میں دیکھیں کنفیوز. یہ بات ذہن اچھی طرح سے رکھ لیں کہ مضاف الیہ جو ہوگا, مضاف الیہ جو ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا. آپ نے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف اسما کے اوپر جو ہے وہ حالت جر قبول نہیں کرتا, صرف اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو. بس یہ ذہن میں. لیکن اکثر تو جیسے مضاف الیہ پر الف لام کبھی داخل ہوتا ہے تو پھر اس وقت کسرہ دینا ہوگا. ہاں بالکل, الف لام تو داخل ہوتا ہی ہے نا, کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے, تو پھر کسرت دینا ہوگا. بالکل کسرہ دینا ہوگا. اچھا یہی کنفیوزنگ مجھے تھی کہ بالکل جیسے کسرہ دینا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ مسکین کی جو جمع ہے وہ مساکین ہے, ٹھیک ہے نا, تو مساکین جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ مصباح کی جمع جو مصابیح ہے, یہ سارے جو ہیں غیر منصرف ہیں. لیکن جب یہ الف لام اس پہ داخل ہو جائے گا تو المساکین ہی ہو جائے گا, المصابیح ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, الف لام جب آئے گا تو وہ حالت صحیح. کرے گا. بس ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے. اچھا صوفیہ جی کوئی سوال آپ کے پاس؟ جی جی کوئی سوال نہیں ہے. چلے اگر سوال نہیں تو پھر میں آپ سے سوال کر لوں. ایک چھوٹی سی چیز باقی رہتی تھی مرکب اضافی کے حوالے سے, اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں, ایک منٹ,
سوری میری ایکچولی میں نے مائک میوٹ کیا ہوا تھا اور میں بول نہیں پائی تھی. میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس دفعہ والی ایکسرسائز میں ذرا مجھے مشکل اس سینس میں لگا کہ بہت سارے پرنسپلز اپلائی کرنے تھے. تو مزہ ہے, اسی کا تو مزہ ہے. وہ اس وقت جب آ رہے ہوتے تب مزہ آتا ہے, جب نہیں آ رہے ہوتے تو بہت پریشانی ہوتی ہے. دیکھیں جب آ رہا ہو نا, وہ دیکھیں کیلنڈر دیکھ کے تو سبھی تاریخ بتاتے ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ بغیر کیلنڈر دیکھے آپ تاریخ بتائیں کہ 14 جون 2023 کو کون سا دن ہوگا. مزہ تو اس میں ہے نا. تو آپ, میں نے آپ سے کہا آپ ٹینشن نہ لیں, آپ اس چیز کو بوجھ مت سمجھیں. جہاں آپ کو لگے نا آپ پھنسنے اس کو چھوڑ دیا کریں, رک جایا کریں, تھوڑی دیر بعد دیکھ لیا کریں. ٹینشن نہیں لیں. آپ کو کس چیز میں مشکل ہے یہ مجھے پہلے بتائیں. نہیں جیسے اب جیسے یہی والا آ رہا تھا کہ یہ بہت سارے ایسے جو ہم لوگ کر رہے تھے, اخوہ, یہ ہم نے کہا تھا جیسے ابھی آیا تھا اخوہ یوسف. جی ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہے وہ اٹیچ ضمائر ہے اس میں. ٹھیک, اٹیچ ضمائر یوز کیا گیا. نہیں اخو یوسف نہیں تھا, اخوۃ یوسف تھا. ہاں اخوۃ یوسف, سوری اخوۃ یوسف. آپ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں میں نے ایکسرسائز میں آپ کو اس کی جمع لکھ کے بھیجی تھی. اخون کی 2 جمع آتی ہیں, ایک جمع آتی ہے اخوان اور ایک جمع آتی ہے اخوات. دونوں جمع آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دونوں جمع آنے کا جو ڈفرنٹ رائے ہے وہ یہ ہے, اخوان کہتے ہیں ان بھائیوں کو کہتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سگے بھائی ہوں, یہ جن کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہو. تو اخوان کے اندر جو ہے نا 2 مسلمان بھی آپس میں اخوان ہو سکتے ہیں, لیکن جب اخوت ان کی بات ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے قرآن مجید میں آپ کو اخوان کا لفظ ملے گا اور اخوتن کا لفظ ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ تو اخوتن تھا, اس کو آپ نے ہلکا کر دیا, اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. کیونکہ آپ کو جو میں نے اسما بتائے تھے وہ تو میں نے آپ کو واحد کے بیس پہ بتائے تھے نا, اخن, ابن. جی 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 جی. ٹھیک ہے, تو کوئی اس میں ایسی چیز نہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی دوسرا سوال؟ نہیں سوال تو نہیں تھا, لیکن بس مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے نا تھوڑا سا ہمیں اپنی اسپیڈ کم کرنی ہوگی, بس مجھے یہ لگ رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں تو اسپیڈ بڑھانے کے شاید آپ کی بہت تیز ہے, اس پہ تو میں بھی ہوں. خالدہ جی آپ کو تو شوق ہے, آپ تو چھوڑ دینا, آپ تو ماشاءاللہ شوقین ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جہاں آپ کو لگے آپ کو اسپیڈ تیز لگ رہی ہے نا اس کو روک دیں. ٹھیک ہے, آپ ٹینشن نہ. سر میں نے پچھلے گروپ اسی وجہ سے چھوڑے, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. چلے کوئی, تو آپ مجھے بتا دیتی نا, اسی لیے تو میں آپ کو ہر دفعہ ہر گروپ کے اندر بائی ڈیفالٹ جوائن کرا دیتا ہوں, بائی ڈیفالٹ. تو ٹینشن نہ لیا کریں. آپ کو جہاں محسوس ہونا کہ بھاری لگ رہا ہے آپ روک دیجیے گا. ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. اچھا جی چلے جی, صوفیہ جی اس کو حل کریں, چھوڑیں آپ جی. اس کو چھوڑیں, اس کو کریں. لڑکے کی یہ کتاب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا لگ رہا ہے یہ جی وہی یہ کمپلیکس مضاف وہی وہ ہے. آپ غور کریں, کمپلیکس اگر ہوگا تو پھر کمپلیکس اگر ہوگا تو آپ کو 2 ملنے چاہیے نا. پھر آپ کیا کریں گے, لڑکے کی یہ اور کی یہ کتاب سینس نہیں بن رہا نا. ہاں نہیں 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 اب آپ نہیں غور بالکل کریں نہیں. کیا چیز ہے, لڑکے کی یہ کتاب, یہ تو اب کتاب, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, کس اس میں, کسی بھی اس میں, کسی بھی سینس میں بتا دیں, کسی بھی ڈائریکشن میں بتا دیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ اشارہ ہے نا. اشارہ ہے. تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ مرکب اضافی یہ وہ مرکب اضافی ہے جس میں اشارہ استعمال ہے. ٹھیک یہ وہ ہے. مرکب اشارہ ہے اضافی ہے جس میں اشارہ استعمال ہوا. ایک پیرالل اس کے ساتھ ایک اور بھی, اس لڑکے کی کتاب, اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں بھی اشارہ استعمال ہوا. بالکل بالکل. اچھا اب آپ یاد کریں ذرا, پاس میں جائیں. مرکب اضافی میں ہم نے جب صفت استعمال کی تو ہم نے کیا کیا تھا, صفت کو ہائڈ کر دیا تھا. بالکل. اور ہم نے نارمل مرکب اضافی بنا لیا. صحیح ہے.
یہاں بھی ہم یہی کریں گے, اشارے کو ہائڈ کریں گے. یہاں یہ اشارہ ہے, یہاں یہ اشارہ, ایسے ہی ہے. بالکل. نارمل بنا لیں, بنائیے. کتاب الولدی. کتاب الولد. اس کو بھی بنائیں. اس کا بھی یہی ہے, کتاب الولدی. اچھا, جب آپ نے صفت کا استعمال کیا تھا, تو آپ نے صفت میں کیا کیا تھا کہ صفت کو ہائڈ کر دیتے تھے اور پھر مضاف الیہ کے بعد آپ صفت کو لگا دیتے. ٹھیک ہے, اور پھر ہاں آخر میں مضاف الیہ کے بعد لگا دیتے تھے, اور جس کی طرف صفت ہوتی تھی اس حساب سے اس کا اعراب اور اس کی وسعت کا خیال رکھتے تھے. یہی کرتے تھے. بالکل. جب مرکب اضافی میں اشارہ استعمال ہو تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اشارہ کس کی طرف ہے. مجھے بتائیے اس والے جملے میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف. مضاف کی طرف ہے. اور اس والے میں مضاف الیہ کی طرف. مضاف الیہ. پوائنٹ نوٹ کر لیں, جب اشارہ مضاف کی طرف ہوگا تو اشارے کو مضاف الیہ کے بعد لگا دیں. جب اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوگا تو اشارہ کدھر لگا دیں گے؟ مضاف الیہ کے بعد. مضاف الیہ کے بعد. تو اشارہ آپ کا کیا آ جائے گا؟ کیا اشارہ آنا چاہیے؟ ہاذا. اشارہ مضاف الیہ کے بعد. اور جب اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو اشارہ مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں. یہ تو پھر اس طرح تو نہ فرق ہوا. یعنی اگر صفت آتی تھی تو وہ اینڈ پہ آتی تھی, اشارہ میں لازمی نہیں ہے. وہ تو صفت کا معاملہ تھا نا. ہاں جی, اب اشارے کا یہ معاملہ نہیں ہے. زمانہ اور ہے, الگ الگ چیز ہے نا. تو ہاں جی, ہاں اگر جی, ایک ہی چیز ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پھر تو میں آپ کو سیو بتا دیتا. دو الگ الگ چیزیں, دو متضاد چیزیں. صفت کا معاملہ الگ تھا. صفت چاہے مضاف کی طرف ہو چاہے مضاف الیہ کی طرف ہو, کہاں لگاتے تھے؟ مضاف الیہ کے بعد. لیکن جب اشارہ استعمال ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے اشارہ کس کی طرف ہے. اشارہ اگر مضاف کی طرف ہے, اشارہ کہاں لگائیں گے؟ مضاف الیہ سے پہلے. اشارہ آپ کی طرف ہے, مضاف الیہ سے پہلے. مضاف الیہ سے پہلے. یہ مجھے بتائیے اشارہ کس کی طرف تھا؟ یہ مضاف کی طرف تھا. کہاں لگایا؟ مضاف کی طرف. کہاں لگایا؟ مضاف کی طرف. مضاف الیہ کے بعد. مضاف الیہ کے بعد لگائیں گے. اشارہ اگر مضاف کی طرف ہوگا تو مضاف الیہ کے بعد لگائیں گے, اور اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہوگا تو مضاف الیہ سے پہلے لگائیں گے. پہلے لگائیں گے. اب آپ کو پتا ہے اشارے کا استعمال ہوا ہے, یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کا ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں؟ مشارن علیہ کو دیکھ کے اشارہ لگاتے ہیں. نہیں خالدہ جی, آپ چیزوں کو, میرا سوال آپ ذرا سمجھیں. مرکب اضافی کا ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں؟ مضاف سے. مضاف اور مضاف الیہ. مضاف الیہ کو پہلے لیتے, مضاف الیہ کو پہلے کال کرتے ہیں, پھر مضاف کو کال. مضاف الیہ پہلے. مضاف الیہ کی اہمیت ہے نا اس میں. مضاف الیہ کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. کیا ہو گیا خالدہ جی؟ مضاف کی اہمیت ہوتی ہے. اس کو چھوڑ دیں, اہمیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, ٹرانسلیشن کی بات ہو رہی ہے. مرکب اضافی کا ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں یہ مجھے بتائیے خالدہ جی. پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. ہاں, پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. تو ٹرانسلیشن کریں, اس کا کیا کریں گی؟ لڑکے. اب دوسری اب رک جائیں یہاں. لڑکے, اب مضاف الیہ آپ نے کر دیا, اب آپ نے مضاف کا ٹرانسلیشن کرنا ہے.
مضاف کا جو آپ نے ٹرانسلیشن کرنا ہے مجھے بتائیے مضاف کے ساتھ کیا استعمال ہوا ہے؟ اشارہ استعمال ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, اشارہ و مشار الیہ ہو گئے نا یہ. جی جی. تو مرکب اشاری کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو نارمل یہ کتاب سیدھا پہلے اشارہ پہلے اشارہ اشارہ پھر اشارہ اپنا آپ پھر خالدہ جی اپنے آپ کو مشارہ کنفیوز کرتے ہیں. نارمل اور ایب نارمل کیا چیز ہے؟ نارمل ایب نارمل کوئی چیز نہیں ہے خالدہ جی. آپ سیدھا سیدھا اس کے بیسس کو پکڑیں. مرکب اشاری کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ سیدھا یعنی پہلے سیدھا الٹا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے خالدہ جی. آپ مجھے بتائیے مرکب اشاری میں کتنے جز ہوتے ہیں؟ کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ اشارہ مشار ہے. ہاں تو آپ پہلے ترجمہ اس کا کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ پہلے اشارہ اشارہ پھر مشار ہے. تو بس اب آپ ترجمہ کر کے مجھے بتائیے کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ہاضا یہ لڑکے کی یہ کتاب پہلے ہم نے ترجمہ کریں. یہ تو آپ نے اوپر لکھا ہی ہے لڑکے کی یہ کتاب. آپ اس کو چھوڑ دیں نا, مجھے اس کا ترجمہ یہاں سے کر کے مجھے سمجھائیں کیسے ترجمہ کیا. بس کریں پہلے آئے گا یہ کتاب, اشارہ یہ پہلے لڑکے کاٹ کی دیا نا. کتاب ہے. دیکھیں پہلے مضاف. دیکھیں تحمل سے میری بات سن لیں خالدہ جی, تحمل سے. مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں پہلے مجھے یہ سمجھائیے. پہلے مضاف ہے ٹھیک ہے, پھر مضاف. مجھے بتائیے اس میں مضاف الیہ کیا ہے؟ الولد. الولدی کا ترجمہ کریں. لڑکے. لڑکے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ نے مضاف کا ترجمہ کرنا ہے. مجھے بتائیے مضاف مفرد ہے کہ کوئی مرکب ہے؟ مفرد. مضاف مفرد ہے سر؟ مضاف یا مفرد کے طور پہ ہے؟ ایک کتاب ہے نا, کتاب. نہیں بھائی یہ کتاب اشارہ نہیں ہے, مرکب اشاری ہے. خالدہ جی کیا کر رہی ہیں؟ یہ خالدہ جی مفرد ہے نا, مفرد کا ہے, مرکب ہے نا یہ کتاب. ہاں جی مرکب. تو کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری کا اشاری ترجمہ ہے. کیسے ہوتا ہے؟ مرکب اضافی میں مرکب اشاری کا استعمال. ارے وہ تو مجھے بھی معلوم ہے, ترجمے پہ آئے, آپ چیزوں کو آگے پیچھے کر جاتی ہیں. مضاف ادھر کیا چیز ہے؟ مضاف کو یہ بتائیے مرکب ہے کہ کوئی مفرد ہے؟ مرکب. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. کتاب یہاں مرکب اضافی ہے؟ اچھا ایسا کریں خالدہ جی, آپ ذرا خاموشی سے سنیں, کسی دوسری ساتھی کو کرے دیں, ہو سکتا ہے شاید. بابرا جی آپ بتائیے. جی بابرا جی. جی سر, جی جی میں ہوں. ہاں بتائیے. سر مضاف پہلے مضاف کی کریں گے نا, الولدی لڑکے. دیکھیں پھر مضاف الیہ جو ہے, جی جی مضاف الیہ ولدی لڑکا, اور جو مضاف ہے وہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے, جس میں کیسے ہوتا ہے؟ مرکب اشاری میں پہلے اشارہ آتا ہے. حاضہ کا ترجمہ یہ ہوگا, اور کتاب کا یہ کتاب ہو جائے گا. مشار الیہ بعد میں آتا ہے. لڑکے کی یہ کتاب. یہ کتاب جی. لڑکے کی یہ کتاب, اس کا ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ کریں. اچھا اس میں کتاب ہو گیا مضاف, اور اس میں خاص والدی, اس میں اشارہ پہلے آیا ہے. تو یہ نہیں, اس لڑکے کی کتاب, حاصل والدی اس لڑکے, اور کتاب و کتاب. دیکھیں اسی فارمیٹ پہ جائیں نا. جی ترجمہ مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے یہ ذہن میں پہلے مجھے بتائیے. آپ لوگ اس کے اندر غلطی کر رہے ہیں بہت بڑی.
मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा बताएं किस कैसे होता है? मदाफ पहले, मदाफिला, सॉरी नहीं आता। मुदाफिला, हाँ मुदाफले होता है ना। मुदाफिला पहले आता है, फिर बाद में मुदाफ। अब मुझे बताइए इसमें मुदाफिले क्या है? लड़का, जी हाजल वालदी, हाजल वलदी को ना कहें मुदाफिले, आप कहें कि वलदी जो है मुदाफिले है और किताब मुदाफ है। मुदाफ है, जी जी ठीक है, अब मुदाफिले क्या है? वलदी है जी, लड़का। ये बताइए कि ये जो मुदाफिले इधर आया है ये मुरक्कब के तौर पे आया कि मुफरद आया? मुरक्कब, कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी का तर्जुमा कैसे होता है? इशारी नहीं, मुरक्कब इशारी का तर्जुमा कैसे होता है? पहले इशारा, फिर इशारा, फिर मुशारों अलैह। तो करें तर्जुमा, पहले इशारा, करें तर्जुमा। हाजल वालदी इस लड़के, हाजल वालदी इस लड़के, इस लड़के या ये की लड़के, किताब, इस लड़के की किताब। जी जी, तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? इसमें बिल्कुल से आप पहले कंसेप्ट को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठाएं कि तर्जुमा है कैसे। मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे होता है? सिफ्त, बताइए, मुझे बताइए कैसे होता है? पहले सिफ्त आती है, फिर मौसूफ, फिर मौसूफ आता है। मुरक्कब इशारी का तर्जुमा कैसे होता है? पहले इशारा, फिर मुशारों अलैह। और मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे होता है? पहले मुदाफिल है, फिर मुदाफ, फिर मुदाफ। अगर मुदाफिले और मुदाफ, बस सिर्फ इस चीज को देख लिया करें, जो भी होता है, जो चीज भी पहले तर्जुमा होती है उसको बेस बनाए, उसके बाद देखें कि जो चीज को भी आप ला रहे हैं, चाहे वो पहले आ रही है चाहे बाद में आ रही है, वो खुद भी कोई मुरक्कब तो नहीं है। अगर वो खुद भी कोई मुरक्कब है तो फिर उसको मुरक्कब के हिसाब से तर्जुमा करेंगे। वो अगर खुद भी मुरक्कब है तो मुरक्कब के तर्जुमे, जैसे आपने मिसाल के तौर पे जब हमने कहा कि अल्लाह का अजीम रसूल, तो वहां अजीम रसूल आपने यहाँ रखा था, ऐसे ही रखा था ना, अल अजीम। अब आपको मालूम है कि जो मुदाफ था वो एक मुरक्कब था, मुरक्कब तौसीफी था, ठीक है, इसलिए आपने मौसूफ का पहले, सिर्फ का पहले तर्जुमा किया, मौसूफ का बाद में किया। तो फिर आपने कहा अल्लाह का अजीम रसूल। तो आपने इस चीज को नोट करना है हमेशा कि आप जिस चीज का तर्जुमा करें वो तर्जुमा वो चीज है क्या, वो मुफरद है कि मुरक्कब है। अगर आप इसको इस तरह से ना करें, अगर आप ये जवाब दें कि सीधा करेंगे तो सीधा क्या तर्जुमा होगा? किताब लड़के की, ये सीधा उल्टा नहीं है, सीधा उल्टा नहीं है। आपको ये मुरक्कबात पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको ये पता चले कि आपने उसका तर्जुमा करना किस तरह से। इन चीजों को ज़हन में अच्छी तरह से बिठाएं कि मुरक्कब, जो भी मुरक्कब है उनका तर्जुमा आता कैसे। फिर आपने उस मुरक्कब को डिफाइन करने का, मुरक्कब है किस सूरत में, जिस सूरत में मुरक्कब होगा आपने उस सूरत से उसको डिफाइन करना है, जिस सूरत के साथ होगा उसके साथ करें। सोफिया जी आप करें, मैं आपके साथ एक करता हूँ। मुझे बताइए, जी सोफिया जी। इस घर का रब, जी पहले हमने रब्बुल बैती किया, तो आपने क्या मुदाफ, किया? तो आपने क्या पहले किया? आपने इशारे को हाइड कर दिया, जी इशारे को हाइड कर दिया, ठीक है, और हम घर का रब बनाया रब्बुल बैती, बैती, आपने बनाया रब्बुल बैती। बैती। अब हम ये देखेंगे कि ये इशारा किसके साथ अटैच है, किसकी तरफ है? हाँ किसकी तरफ है। ये इशारा जो है वो इस वक्त मुदाफ अलैह की तरफ है। जब मुदाफ अलैह की तरफ होगा तो फिर क्या करेंगे? तो इशारे फिर को हम कहाँ लगाएंगे? मुदाफ अलैह से पहले लगाएंगे, मुदाफ अलैह से पहले लगाएंगे। तो कहाँ रब्बू, लगेगा? रब्बू हाजल बैती, रब्बू हाजल बैती। अब आप मुझे बताएं इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? अच्छा अब हम इसको ट्रांसलेशन, एक मिनट में ऊपर वाला पहले हाइड कर दूं फिर मैं। अच्छा, the word is the sentence is Rabbu Hazal Baiti.
اس میں سب سے پہلے ہم لوگ مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں. اچھا مضاف الیہ جو ہے وہ ہمارا کیونکہ مرکب اشاری ہے ٹھیک ہے تو ہم مرکب اشاری کو ہم ایسے کرتے ہیں پہلے اشارہ پھر مشار الیہ, تو یہ ہوگا یہ گھر یا جو بھی یہ گھر یا اس کا گھر, اس گھر اور پھر اس کے بعد کا رب, اس گھر کا رب. جی بس سمپل, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آپ صرف بیسک پرنسپلز کو تمام لوگ اپنے ذہن میں رکھیں, بیسک پرنسپل کو رکھیں کہ مفرد اگر ہوگا تو اس کا مفرد کا ترجمہ ہے. لڑکی کی کتاب کوئی ایشو نہیں تھا, کتاب الولدی لڑکے کی کتاب, کیونکہ مضاف بھی آپ کا مفرد ہے اور مداخلے بھی مفرد ہے, مفرد میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو مرکبات جب آتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا جو مرکب ہے وہ کس شکل میں, جس قسم کا مرکب ہوگا اس قسم سے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. اس پوائنٹ کو بہت اچھی طرح سے نوٹ کر لیں, لکھ لیں, ذہن میں بٹھا لیں. مرکب توصیفی کا ترجمہ پہلے صرف پھر موصوف, لکھا حالانکہ پہلے موصوف جاتا ہے پھر صرف جاتا ہے. مرکب اشاری کا ترجمہ پہلے اشارہ پھر مشار الیہ, لکھا بھی اسی طرح سے جاتا ہے پہلے اشارہ پھر مشار الیہ. مرکب اضافی کا ترجمہ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف, لکھا حالانکہ مضاف پہلے جاتا ہے مضاف الیہ بعد میں جاتا ہے. یہ پوائنٹ بہت اچھی طرح سے نوٹ کریں. پھر وہ مرکب کسی بھی شکل میں ہو, جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی مرکب آ جائے, چاہے وہ مرکب تام ہو چاہے مرکب ناقص ہو, آپ نے پہلی چیز یہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ مفرد کے طور پہ آ رہی ہیں کہ وہ مرکب کے طور پہ آ رہی ہیں. کیونکہ یہ پاسبلٹی آپ کے پاس ہے کہ آپ مرکب توصیفی بھی کر رہے ہیں, پتہ چلا مرکب توصیفی کے اندر جو ہے وہ موصوف جو ہے وہ بھی ایک مرکب ہو, اور پاسبلٹی ہے کہ جو صفت ہے وہ بھی ایک مرکب ہو. تو یہ آپ نے اسی حساب سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اور اس کو بتانا. کوئی سوال اس میں کوئی ہے یا کوئی اشکال ہے مزید تو پوچھیں مجھ سے پلیز. Can I repeat it again? کس کے بارے میں؟ یہ جو ابھی آپ نے کہا تھا یہ بس میں صرف اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ مرکب توصیفی میں پہلے جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو پہلے صفت پھر موصوف آتے ہیں, لیکن لکھتے حالانکہ ہم اپوزٹ طریقے سے ہیں, پہلے موصوف لکھتے, ٹھیک ہے. مرکب اشاری میں پہلے اشارہ پھر مشار الیہ, لکھتے بھی سیم ایسے ہی ہیں. مرکب اضافی میں پہلے مضاف الیہ پھر مضاف, اور لکھا بھی ایسے ہی جاتا ہے. نہیں, لکھا ایسے نہیں جاتا, نہیں سوری, لکھا پہلے مضاف جاتا ہے پھر مضاف الیہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی ایشو؟ خالدہ جی اب کلیئر ہو گیا؟ جی سر میں خالدہ جی, بابرہ جی, کوئی سوال کوئی اشکال؟ جی سر یہ جو نیچے آپ نے لکھا ہے نا اس گھر کا رب حاصل بیت, اس میں حاضہ اٹیچ تھا بیت کے ساتھ, تو حاصل بیت یعنی اس گھر کا رب ہو گیا. یہ تو سمجھ آ رہی, جو ادھر حاضہ سیپریٹ ہے سر, اس کو دوبارہ لڑکے کی یہ کتاب, اس میں ترتیب ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیں. اس والے میں, پہلے والے میں لڑکے کی یہ کتاب, اس والے میں جی اس میں حاضہ کا ترجمہ کیسے ہم نے کتاب کے ساتھ اٹیچ کیا. ہاں جی یہ بتائیں. اب آپ میں آپ کو جو سوال پوچھوں مجھے اس سوال کا جواب دیتے رہیے گا. مجھے بتائیے کہ اس کے اندر مضاف کیا مضاف الیہ کیا؟ اس کے اندر مضاف کیا مضاف الیہ لڑکا نہیں کہ اب لڑکا نہیں کہ مضاف کتاب ہے, مضاف یہ مضاف الیہ, ٹھیک ہے, الولدی, ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے کتاب؟ جی مضاف الیہ, یہ مضاف یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, اور یہ حاضہ کیا ہے؟ جی یہ حاضہ کیا ہے بتائیے مجھے. اشارہ. کس کے ساتھ ہے یہ اشارہ؟ کس کے ساتھ ہے یہ اشارہ؟ اشارہ سر کس کے ساتھ ہے یہ اشارہ؟ کس کے ساتھ ہے یہ اشارہ؟ کس کے ساتھ آیا ہے؟ مضاف کے ساتھ سر ادھر عربک دیکھ کر مجھے جی بولیں. مضاف الیہ ولدی. نہیں اس کو چھوڑ دیں گے سر, یہاں پر کنفیوژن ہونی ہے. نہیں کنفیوژن, آپ ایک منٹ, آپ ذرا تحمل رکھیں گے تو کنفیوژن ختم ہو جائے گا. تحمل رکھیں. آپ نے کہا تین ہی چیزیں لکھی ہوئی نا, اور کوئی چوتھی چیز تو لکھی بھی نہیں ہے ادھر. آپ نے کہا کتاب مضاف ہے, الولدی مضاف الیہ, یہ تک تو کلیئر ہو گیا.
जी क्लियर है। अब रह गया हाजा। मुझे बताइए जो हाजा इशारा है ना, ये इशारा किसके साथ आया है? मुदाफ के साथ आया कि मुदाफ इलैह के साथ आया? ये मुझे बताइए। ये इसी जुमले में कंफ्यूजन हो रही है कि हाजा सेपरेट है तो उसको उसके साथ अटैच क्यों नहीं किया है? नहीं, कोई सेपरेट नहीं है, आपके सामने लिखा है ना लड़के की ये किताब। तो मुझे बताइए कि ये इशारा जो है मुदाफ के ऊपर है कि मुदाफ इलैह की तरफ है? सर अगर तर्जुमा ऊपर से नजर आ रहा है फिर तो अंदाजा हो रहा है कि किताब के साथ है, एक मिनट सुनिए। लेकिन अरेबिक से मुझे नहीं अंदाजा हो रहा। आप पहले यहाँ तक मुझे क्लियर करें तो मैं आपकी अरबिक सही करा दूंगा ना, आपका ट्रांसलेशन सही करा दूंगा। आप पहले यहाँ तक तो आए। मुझे ये बताइए कि ये हाजा जो इशारा है ये आपके ख्याल में मुदाफ की तरफ था कि मुदाफ इलैह की तरफ था? उर्दू को देखते हुए बता दें चले। वो तो मुदाफ की तरफ था, अगर उर्दू को देखकर बताओ। अच्छा, मुदाफ की तरफ था। यहाँ तक कायम रहे, खड़े रहे, ठीक है। मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे करती हैं? पहले मुदाफ, देखिए फिर एरर कर रहे हैं ना आप लोग, एक ही चीज को बार बार मैं पहले कह रहा हूं, आप नहीं कि मेरा यहाँ फिर कंफ्यूज हो गई, फिर कंफ्यूज हो गई हूँ। देखा आप कंफ्यूज तो आप लिख लेना, आप लिख क्यों नहीं रही हैं? पहले मुदाफिल है फिर मुदाफ होता है। हाँ जी, हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ अगर कंफ्यूजन हो तो लिख लेना इसको, किसी अगर याद नहीं रह पा रहा तो कहीं लिख ले। मुझे बताइए मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे करते हैं? जी जी बोले। मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा पहले मुदाफिल है फिर मुदाफ। मुदाफिल क्या है इधर? मुदाफिल का पहले तर्जुमा करें, अल वलदु, तर्जुमा करें। अल वलदु, अल वलदु नहीं अल वलदी, तर्जुमा करें। अल वलद लड़के, लड़के, अल वलदी लड़के, लड़के की। अब लड़के की या का लफ्ज तो आ ही जाएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, लड़के की। अब मुदाफ का तर्जुमा करना है। मुझे बताइए जो मुदाफ इधर आया है ये मुफरद के तौर पे आया कि मुरक्कब के तौर पे आया? तर्जुमे को देखते हुए मुरक्कब के तौर पे। जी दोबारा बोले। मैं कहा सर तर्जुमे को देखते हुए तो मुरक्कब के तौर पे। आप इस तर्जुमे को भूल जाए ना, आप इसका आंख जाग क्यों रही है? छोड़ दे 2 मिनट के लिए। मुझे अभी आप ये बताए, अभी आपने डिफाइन किया था ना कि ये जो इशारा है ये जी। मुदाफ की तरफ है, बताया था ना आपने मुझे? जी आपने बताया जी। था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुदाफ यहाँ मुफरद है कि मुरक्कब है? मुरक्कब, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारे का ट्रांसलेशन कैसे होता है? पहले इशारा और फिर फिर मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह। तो इशारा हाज़ा है, मुशारुन मुशारुन इलैह किताब है। जी तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा करेंगी? सही, अब क्लियर। अरे तर्जुमा ठीक तो करके बता ये दो किताब। मुझे। ठीक तर्जुमा करें। सर ये किताब, सर बोली हूँ ये किताब नेट पे शो, लड़के सर की ये किताब बोली हूँ, हाजा किताब, हाजा हाँ, ये किताबो किताब। हाँ, अच्छा लड़के की जगह, ठीक है पूरा जुमला ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आपको जी हो गया सर, हो गया क्लियर हो गया। लेकिन मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो पहली चीज डिफाइन करनी है वो आपने ये देखना है कि जो मुरक्कब आप बना रहे हैं, जो आप जिस चीज की ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो है क्या चीज। जब तक आप इस चीज को डिफाइन नहीं करेंगे कि वो है क्या चीज, आप हमेशा इसमें कंफ्यूज रहेंगे। आपने सबसे पहली चीज ये डिफाइन करनी है कि वो है क्या, आप उसको आइडेंटिफाई करें। और देखिए इसको भूल जाएं। आपने, मैंने आपको पहले भी कहा है, आपने जो है वो ट्रांसलेशन किस चीज की करनी है? आपने ट्रांसलेशन अरबिक की करनी है, अरबिक की करनी है। आपने उर्दू की नहीं करनी है। तो आप उर्दू में अपने आप को मत फंसाएं, आपने अरबी की ट्रांसलेशन करनी है। आप इस बेस को समझने की कोशिश करें। आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि अगर इशारा अगर मुदाफ इलैह के बाद इशारा है, मैंने पहली चीज आपको समझाई है, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को शायद आप लोग नोट नहीं करते। मुदाफ इलैह के बाद अगर इशारा आ रहा है इसका मतलब ये इशारा मुदाफ के साथ है, और मुदाफ इलैह से पहले अगर इशारा आ रहा है तो इसका मतलब ये मुदाफ इलैह के साथ है। इस पॉइंट को ज़हन में रखेंगे तो आपके सारे मसाइल जो है ना खत्म हो जाएंगे। ये पॉइंट छोटे छोटे, इसको नोट करें, इनको नोट किया करें। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खालदा जी को क्लियर है, इसका मतलब सबको क्लियर हो चुका है, कोई अब इस पे सवाल नहीं हो सकता। क्यों खालदा जी?
جی سب سے زیادہ IQ لیول میرا ہی کم ہے. کسی کو کیا پتا کس کا کیا IQ لیول. ہمیں تو خالدہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو آتا ہے. جب آپ بولتی ہے تو ہم سب چپ ہو جاتے ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں خالدہ جی بیسکلی مجھے ٹیسٹ کرتی ہے. خالدہ جی جو ہے نا میرا ٹیسٹ لیتی ہے کہ مجھے کتنا آتا ہے, اس لیے وہ اس قسم کے سوال. آپ کا تو کمال ہے, آپ کا کمال ہے. فائدہ آپ کی وجہ سے میں نے بابرا کو انوالو کیا, ورنہ بابرا کبھی بھی نہیں پڑھتی عربی. چلے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور بابرا جی کو بھی اتنا ہی اجر دے گا. اچھا جی دیکھیں, اسم کی میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی. اب دیکھیں میں نے وہ چیز میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, اور اس کو اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ برائے مہربانی ایک شیٹ لے کے 3 کالم بنائیے. پہلے والے کالم میں لکھیے حالت رفع, دوسرے والے کالم میں لکھیے حالت نصب, تیسرے والے کالم میں لکھیے حالت جر. جو چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں. حالت رفع میں آپ کے پاس 2 چیزیں آ گئی ہیں. مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے, خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. حالت نصب میں ابھی تک ہم نے کچھ نہیں پڑھا. حالت جر میں ایک چیز پڑھی ہے, مضاف الیہ. یاد رکھ لیں کہ اسم کی حالت رفع میں جانے کی 8 وجوہات ہیں, آپ نے ابھی تک صرف 2 پڑھی ہیں. حالت نصب میں جانے کی 13 وجوہات ہیں, ایک بھی نہیں پڑھی آپ. حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات ہیں, ایک آپ پڑھ چکے ہیں اور ایک میں آج آپ کو پڑھا. کچھ ایسے حروف ہیں جب کسی اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں, کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ کسی اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں جو جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ایسے حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں. ایسے حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں. اور حروف جارہ جس اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے وہ اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے. ایسے اسم کو مجرور کہتے ہیں. تو ایسا مرکب جس کے اندر حرف جارہ حروف جارہ داخل ہوں, استعمال ہوں, ایسا مرکب جس میں حروف جارہ استعمال ہوں, ایسے مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں. یعنی مرکب جاری کس کو کہتے ہیں؟ مرکب جاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں. اور حروف جارہ مرکب جاری کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ حروف جارہ اور دوسرا حصہ جس اسم پہ وہ داخل ہوتا ہے, جس کو مجرور کر دیا جاتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. حروف جارہ اور مجرور مل کے جو مرکب بنتے ہیں اس مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں. حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے. حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے. قرآن مجید میں صرف 11 استعمال ہوئے ہیں, اس لیے ہم صرف ان 11 حروف جارہ کو آپ کے ساتھ پڑھیں گے. یہ جو حروف جارہ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹوٹل یہ 17 ہیں, قرآن مجید میں 11 استعمال ہوئے ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ صرف 11 حروف جارہ کو استعمال کریں گے. یہ سب سے آسان ترین مرکب ہے, کیونکہ یہ مرکب کیا کرتا ہے, صرف آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ حرف جارہ ہے, اور حرف جارہ کیا کرتا ہے, اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. کیا بنتا ہے یہ, اس کو کہتے کیا ہے, یہ آگے کیا کرے گا, جملے میں کیا حیثیت ہوگی, اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آسان ترین مرکب ہے, اور قرآن مجید میں مرکب اضافی کے بعد سب سے زیادہ یہی استعمال ہوا ہے. بلکہ اس طرح سے کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ مرکب اضافی اور مرکب جاری دونوں ہی بہت زیادہ استعمال ہوئے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو حرف ہے اس کو ہم کہتے ہیں با. پہلا جو حرف ہے اس کو ہم کہتے ہیں با. کہتے ہیں ہم اس کو با ہے, لیکن لکھتے ہیں ہم اس کو بے کے ساتھ, با کے نیچے زیر ہوتی ہے. کہ پڑھتے ہیں ہم اس کو کیا ہے, با پڑھتے ہیں, لکھتے ہم اس کو بے ہے. اور اس کا جو معنی ہے وہ معنی ہے ساتھ کے.
اس کا معنی ہے 7 کے. اس کا معنی ہے 7 کے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں القلم. القلم میں نے معرفہ بنایا, ٹھیک ہے, ایسے ہی اس کو چھوڑ دیں. القلم کا کیا مطلب ہوا؟ قلم. قلم. القلم کا کیا مطلب ہوا؟ قلم. میں نے اس کے اوپر حرف جارہ با داخل کر دیا. حرف جارہ با داخل کر دیا. اب حرف جارہ جب با داخل ہو گیا تو حرف جارہ کیا کرے گا؟ حالت مجرور جر میں لے جائے گا. حالت جر میں لے جائے گا. یعنی قلموں کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بال قلمی. اور اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قلم کے ساتھ. قلم کے ساتھ. اس کا ترجمہ ہوگا قلم کے ساتھ. میں آپ سے کہتا ہوں الصلاۃ. الصلاۃ کا کیا مطلب ہوا؟ نماز. نماز. نماز کہہ لیں آپ, نماز کہہ لیں, صلاۃ کہہ لیں, دعا کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس پہ بحث نہیں. میں نے اس کے ساتھ حرف جارہ با لگایا. با نے کیا کیا؟ با نے کیا کیا؟ حالت جر میں لے جائے گا. جر میں لے گیا. بالصلاتی. بالصلاتی کیا معنی ہوا؟ بالصلاتی نماز کے ساتھ. نماز کے ساتھ. نماز کے ساتھ. دعا. میں نے آپ سے کہا رب الناس. نادیہ جی کدھر ہیں؟ موجود ہوں. تو آپ غائب کیوں ہیں؟ آپ کی تو آواز ہی بند ہو گئی ہے. نہیں بس سب بتا رہے ہیں تو لگتا ہے کھانا وانا نہیں کھایا آپ نے ابھی. نہیں. رب الناس لوگوں کا رب. کیا چیز ہے رب الناس؟ رب حرف وہ ہے حرف یہ رب حرف جر ہوگا آپ نے. نو رب نو رب مضاف ہے. رب مضاف اور الناسی مضاف الیہ. تو کیا بن گیا؟ لوگوں کا رب. ٹھیک ہے, انسانوں کا رب, لوگوں کا رب. میں اس کے اوپر حرف جارہ با داخل کر دیتا ہوں. حرف جارہ با داخل ہوگا, کیا کرے گا یہ؟ اب یہ با حرف جار ہے تو برب الناس ہو جائے گا. کیا کرے گا؟ اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جائے گا. آنے والا اسم کون سا ہے؟ مضاف. آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی ہے. مضاف کی ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ برب الناس. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گی؟ لوگوں کے رب کے ساتھ. لوگوں کے رب کے ساتھ. لوگوں کے رب کے ساتھ. اب اس کا ترجمہ ہوگا لوگوں کے رب کے ساتھ. اس کی انالیسس اگر آپ کریں گی تو کیسے انالیسس کریں گی؟ با حرف جار رب آپ کہیں گے حرف جارہ. ربی کو مجرور کو یا مضاف کو؟ نہیں, ربی کو مجرور نہیں کہیں گے. ربی مضاف. ربی مفرد کے طور پہ نہیں آیا نا. رب الناس ایک مرکب آیا ہے. اچھا صحیح. تو اس لیے پہلے سالو کرنا ہے. تو ربی کو آپ کہیں گے کیا؟ مضاف. الناس مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی جارہ کے لیے مجرور. اور پھر یہ جارہ اور مجرور مل کے آپ کہیں گے جملہ جاری بن جائے. جاری بن گیا. مرکب جاری بن جائے. صوفیہ جی موجود ہے؟ جی موجود. میں آپ سے کہتا ہوں اسم اللہ.
क्या लग रहा है आपको इस्मुल्लाह? इस्मुल्लाही यही क्या इसमें क्या है? मुरक्कब इजाफी, हाँ, कैसे पता चला मुरक्कब इजाफी? मुरक्कब इजाफी क्योंकि ये मुदाफ और मुदाफ अल्लाही जो है वो मुदाफ इलैह है और मुदाफ जो है वो इस्म है। नहीं, मैंने आपसे पूछा कैसे पता चला आपको ये मुरक्कब इजाफी है? मुझे प्रॉपर आंसर दें, वाइवा ले रहा हूं मैं आपका। एक किस्म का दूसरे किस्म का ताल्लुक। नहीं, वो तो नहीं आप ठीक है, definition मुदाफ चाहिए। हाँ, मुदाफ है जिसमें अल दाखिल, हम पूरा ये बता देते हैं ना कि ये अल दाखिल नहीं होता, एराब हल्का होता है। यही पॉइंट है। पता कैसे चला ये मुरक्कब इजाफी है? क्योंकि मुरक्कब इजाफी के दो हिस्से होते हैं, मुदाफ और मुदाफ इलैह, ठीक है? जी मुदाफ के ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, उसका एराब हल्का होता है। बिल्कुल। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? अगले वाला इसम को देखिए, अगले वाले से जिस अगले जो वाला कि इसम हालत जर में है, जर में तो कंफर्म हो जाएगा कि मुदाफ है। बिल्कुल। इस्मुल्लाही मुरक्कब इजाफी क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम, ठीक है? इस्मुल्लाही अल्लाह का नाम। मैं इसके ऊपर बा दाखिल कर देता हूँ। अच्छा, बा के ऊपर आप याद रख लीजिएगा, ये जो इस्मो है इसका जो अलिफ है ना, ये अलिफ, इसको कहते हैं ये हमजतुल वसल है, पहली बात। और ये बा के साथ जब आता है ना, बा के साथ आता है तो फिर इसका एक खास तरीका है लिखने का कुरान मजीद में, अरबी जबान में इसको लिखने का खास तरीका है। वो खास तरीके में क्या होता है, इस अलिफ को खत्म कर दिया जाता है और बा को लंबा कर दिया जाता है। आप देखें, आपको ये कुरान मजीद में या किताबत में किस तरह से मिलता है, ऐसे ही मिलता है, इस बा को बड़ा कर देते हैं। अच्छा तो ये याद रखिएगा, सिर्फ इसके लिए खासियत है ये अच्छा ये खासियत है। तो आप क्या करेंगे, अब मैंने इसको बा इसमें दाखिल कर दिया मैंने, तो इसको मैंने आपसे जिस तरह से कहा इस तरह से कर दिया मैंने। अब ये बा जब दाखिल हुआ तो बा ने क्या किया? हालत जर जी सोबिया जी, हालत आप क्या करेगा? बिस्मी हो जाएगा, बिस्मिल्लाही। नहीं, वो क्या करेगा? जब बा दाखिल हो जाएगा तो हम इसको बा अपने इस्म को हालत जर में ले जाएगा, जर में ले जाएगा, बिल्कुल जर में ले जाएगा, तो ये हो जाएगा बिस्मी, ठीक है? बिस्मिल्लाही हो गया, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके मायने होंगे अल्लाह के नाम के साथ। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। इसके तर्जुमे में हम बाद में बात करेंगे, मुझे इसकी एनालिसिस करके बताइए। एनालिसिस ये वाले तो बिस्मिल्लाही की तो मुझे हम बा जो है वो हुर्फ जारा है, हर्फ जारा, ठीक है। इस्म जो है वो मदाफ है। एक मिनट रुक जाइए, ये जारा हो गया, इस्म जो है ये मुदाफ हो गया, और अल्लाही मदाफ अलैह है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, मुझे बताइए अल्लाह ही अगर आपको मुदाफ अलैह लग रहा है, आगे आ रहा है अर्रहमानी अर्रहीमी, ये सिर्फ लग रही है ना? जी अर्रहमानी अर्रहीमी, मुझे आप बता सकते हैं कि सिर्फ किसकी लग रही है आपको? अल्लाह की लग रही है कि इस्म की लग रही है? अल्लाह की। अल्लाह की लग रही है। तो इसका मतलब है अल्लाह क्या बन जाएगा फिर? मौसूफ, मौसूफ, और ये हो जाएंगी इसकी दो सिफ्तें, जी दो सिफ्त आ गई, अर्रहमान एक सिफ्त और जी। एक अर्रहीम एक सिफ्त। तो फिर आप कहें अल्लाह, इसमें जलाला अल्लाह जो है वो मौसूफ, जी। अर्रहमान क्या हो जाएगा? सिफ्त अव्वल, सिफ्त अव्वल, हाँ। और रहीम क्या हो जाएगा? सिफ्त सानी, ठीक है? ऐसे ही है जी जी बिल्कुल। ये सिफ्त अव्वल और सिफ्त सानी मिलके इस मौसूफ के लिए सिफ्त हो जाएंगी, जी। और ये मौसूफ और सिफ्त मिलके क्या बनेंगे? मौजूद सिफ्त मिलके
مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اور یہ مرکب توصیفی جو ہے، یہ مرکب توصیفی جو ہے اس مضاف کے لیے کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ بن جائے گا. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مجرور. مضاف مجرور. ضرور. اب آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. اب میرا پہلے پوائنٹ سن لیجئے گا، پھر آپ ترجمہ کیجئے گا. صوبیہ جی. جی. مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے صفت پھر موصوف. مرکب توصیفی کا ترجمہ ہوتا ہے پہلے صفت پھر موصوف. مرکب اشاری کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے اشارہ پھر مشار الیہ. ٹھیک ہے. اور مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. مضاف. مضاف الیہ پھر مضاف. اور مرکب جاری کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ ابھی تک آپ نے کیے. بالخالی میں کیا ترجمہ کیا تھا؟ پہلے مجرور پھر پہلے مجرور پہلے مجرور پھر حروف جر. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے صوبیہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر مجرور کیا ہے؟ مرکب توصیفی. نہیں، ذرا اس کو غور کریں، جلدی نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر مجرور کیا چیز آ رہی ہے صوبیہ جی؟ اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم مجرور ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم مجرور جو آ رہا ہے، یہ مفرد آ رہا ہے کہ مرکب آ رہا ہے؟ مرکب. کون سا مرکب آ رہا ہے؟ مرکب توصیفی. لا الہ الا اللہ. کیوں بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہے. مرکب اسم اللہ میں تو مرکب اضافی ہو گیا. مرکب اضافی. کون سا مرکب آ رہا ہے؟ مرکب اضافی آ رہا ہے. مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے مضاف الیہ. پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. مجھے بتائیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پہلے مضاف، یہ آ رہا ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. مجھے بتائیے جو مضاف الیہ آ رہا ہے، یہ مفرد آ رہا ہے کہ مرکب آ رہا ہے؟ مضاف الیہ مرکب. کون سا مرکب آ رہا ہے؟ مرکب. اب یہ توصیفی الرحمن الرحیم شامل ہو گیا. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے صفت پھر موصوف. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ پہلے آپ نے صفت کال کرنی ہے، پھر موصوف کال کرنا ہے، تو یہ مضاف الیہ بن جائے گا. پھر آپ نے مضاف کال کر دینا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی بن جائے گا. پھر آپ نے اس پورے مرکب اضافی کو کال کر دیں گے تو مجرور بن جائے گا. ترجمہ کریں. اللہ جو بہت مہربان ہے نام سے. یہ کریں. کی ہو گیا جی؟ اللہ جو بہت مہربان رحم کرنے والا کے نام سے. اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کے نام کے ساتھ. یہ کس کی آواز ہے؟ جی نہایت مہربان رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ. ابھی آپ ان لفظوں کے ترجمے میں کیوں چلی گئی ہیں؟ رحیم کا ترجمہ اور رحمان کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نام ہے نا، صفات ہے نا، ایز اٹ از بھی رہنے دیں. آپ پہلے بیسک ترجمہ کر کے مجھے بتائیں کیا ترجمہ بنے گا. جی رحمان رحیم اللہ کے. رحمان رحیم اللہ
अल्लाह के नाम के साथ। दोबारा करें। रहमान रहीम अल्लाह के नाम के रहीम साथ। रहमान, अल्लाह के नाम रहीम के साथ। रहमान अल्लाह अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह के नाम के साथ। क्या तर्जुमा किया आपने? रहीम रहमान रहीम अल्लाह के नाम करें करें करें। रहीम रहमान अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह के नाम के साथ। आपने किताबों में क्या तर्जुमा पढ़ा है? शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुझे बताइए इसमें शुरू करता का कहाँ से मतलब है? कहीं से आया? ब्रैकेट में लिखा होता है। ब्रैकेट को तो छोड़ देना, ब्रैकेट नहीं। सारा मसला है। सारे मसले ही तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। दोज़ख, जन्नत, हूरे। पहले सर वैसे ये है कि पहले लोगों को अरबी आती थी, कुछ होगा इसका मीनिंग जो उन्होंने लिखा हुआ है? नहीं, कोई ऐसी कोई चीज नहीं, सीधा सीधा ही सर वो मुरक्कब। कुछ ये भी कहते हैं ना कि महजूफ है। कहते हैं माज़ूफ वाज़ूफ चीजें तो ये बाद के लोगों ने निकाली ना। ये तफसीरें, ये सारी चीजें तो क्या कहते हैं, अब जाके आई है ना, पिछले 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल पहले। इसलिए क्या बोलते नहीं 1450 साल पहले आया वो। ठीक है, इसका जो तर्जुमा है वो क्या है? रहीम रहमान। समझ आ जाए शायद इस वजह से उर्दू में जुमले की समझ आ जाए। देखिए, मफहूम एक अलग चीज होती है, किसी चीज का मफहूम एक अलग चीज होती है। आपके साथ जो बुनियादी बात मैं करना चाहता हूँ ये कि देखिए, जब आप समय को सीख रहे हैं ना, तो आप इस चीज को जरूर ख्याल में रखें, क्योंकि इसका सीखने का फायदा ही उसी वक्त होगा। अगर आप अपने उस किताबों के तराजुमे को अपने ज़हनों में लेके चलेंगे ना, तो आप सीख नहीं पाएंगे। ऑब्जेक्टिव आपके साथ इस बात को करने का ये है कि जिस तरीके का मुरक्कब हो, आपने उसी तरीके से उसकी ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, आप इस चीज को पॉइंट रखें। मफहूम उसका क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपने क्या कहा था बाबरा जी, इसका क्या तर्जुमा आपने पढ़ा हुआ है? शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ। अब आप रुक जाइएगा, इधर ही जाइएगा, नहीं यहाँ से जाना नहीं है आपने कहा शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, तो आपने अल्लाह के नाम से कहाँ शुरू किया? आपने किया अल्लाह के नाम से शुरू? सच से बताइएगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताइएगा। सर जब आउज़ू पढ़ते हैं तो अल्लाह के नाम ही लेके पढ़ते हैं, पनाह लेते हैं अल्लाह की। मेरा सवाल जो आपने अगर सुना है तो सवाल का जवाब दे। सवाल का जवाब दे। आपने अल्लाह क्या पढ़ रही है? आपने अल्लाह के नाम से शुरू किया, सच बताइए। हमने तो आज क्लास भी नहीं शायद शुरू की अल्लाह के नाम के साथ। आपको मैं एक बात बता दूं, इस पे ये बहुत बड़ी बहस है, ये बहुत बड़ी इल्मी बहस है, और इस पे लोगों ने बहुत अपने सफात काले किए, और उसमें मेरा अपना रुझान भी उसी ग्रुप के साथ है। हालांकि मैं उनके बहुत अगेंस्ट हूँ, बहुत सारे मामलात में, अक्सर मामलात में अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं इस मामले में मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि बात बिल्कुल मुनासिब है। आप जब कहते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू, तो अल्लाह का तो नाम ही नहीं लिया आपने तो अल्लाह के नाम को मौखर कर दिया। आपने तो अल्लाह के नाम को मौखर कर दिया। आपने उससे पहले तो कुछ और शुरू किया। बुनियादी बात यह है कि हम इस चीज को समझें कि जो आपके साथ पॉइंट मेरा रखना था कि जिस किस्म का मुरक्कब हो उसको उसी मुरक्कब से ट्रांसलेशन करें जब तक आप ग्रामर सीखें। आपको बहुत फायदा देगा। आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होंगे। बहुत सारे जो आपके जहनों के अंदर जो छोटे छोटे अशकाल होंगे ना, इंशाअल्लाह ताला वो भी क्लियर होंगे। बहुत सारे छोटे छोटे अशकाल जो आपके जहनों में आते हैं वो भी क्लियर होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है तो मुझे पूछिए। कम से कम मैं चाहूंगा 11 में से कोई 2-3 तो आज हम वो करें, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है। ये सिर्फ समझ लें कि कुछ आप ये समझ लें कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हरफ जारा को नोट करें, उस हरफ जारा के मानी को नोट करें और वो करता क्या उसको देखें। ठीक है जी। तो पहला जो हरफ जारा था वो था बा। बा क्या करता है? हरफ जारा अपने आने वाले इस्म को मजबूर करता है और इसका माना जो है ना साफ करता है। बा के बाद जो दूसरा जो हरफ
حرف جارہ ہے، اس کے بعد جو دوسرا ہے با کے بعد وہ ہے واو، لیکن واو نہیں کرے تا کرے، جو دوسرا ہے وہ ہے تا. یہ جو تا حرف جارہ ہے، یہ تا حرف جارہ ہے، اس کے بارے میں سمجھ لیں یہ قسم کے لیے استعمال، یہ با حرف جارہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے لیے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ یہ خاص اللہ کے ساتھ ہے، یعنی یہ با حرف جارہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ خاص اللہ کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں 2 یا 3 مقام پہ آیا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں اللہ، اس کے ساتھ میں نے با حرف جارہ لگا دیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ باللہ. ہاں، لفظ اس میں دلالہ اللہ جو ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا، تو تاللہ، تاللہ کیا معنی ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم. کیا معنی ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم. ٹھیک ہے جی. تو 2 حرف جارہ ہو گئے، ایک با اور ایک تا. با حرف جارہ جو ہے وہ ساتھ کے معنی دیتا ہے، لکھتے ہیں اس کو بے سے. دوسرا ہے تا، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ قسم خاص ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تیسرا حرف جارہ جو ہے وہ ہے واو. تیسرا حرف جارہ ہے واو، اور یہ جو واو حرف جارہ ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال، یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو ہے اللہ کے لیے بھی قسم استعمال ہوتی ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. پہلے بات تو مجھے بتائیے، غیر اللہ کی قسم کھانی چاہیے؟ نہیں کھانی چاہیے. مجھے بتائیے آپ نے آج تک کھائی ہے اللہ کے علاوہ کوئی قسمیں کھاتا جی؟ جی کھاتے ہیں. تو پھر کیوں کھاتی ہیں جب آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کھانی چاہیے؟ اے تاڑے پتر دی قسم، تاڑی ماں دی قسم، ہاں جی. کیوں کھاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے؟ شدت پیدا کرنے کے لیے. شدت نہیں کہ اللہ تعالیٰ عظمت نہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے ہمیں بیدار کرنے کے لیے کھاتا ہے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کھاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے کہتا ہوں العصر، کیا مطلب ہے عصر؟ زمانہ، 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 زمانہ. میں آپ کے ساتھ واو حرف جارہ لگاتا ہوں، یہ کیا ہو جائے گا؟ والعصر کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ والعصر. والعصر. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ زمانے کی قسم. زمانے کی قسم. قرآن مجید میں بہت قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والتین والزیتون. ٹھیک ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. اور جب بھی قسم کھائی جائے گی اس کا ایک جواب ہے قسم بھی ضرور آپ کو، وہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. 3 حرف جارہ ہو گئے آپ کے پاس، با، تا اور واو. اچھا، اس واو کے بارے میں یاد رکھ لیے، ایک واو آپ نے اس سے پہلے کتنے واو پڑھے صوبیہ جی آپ نے؟ اس واو اور کے معنوں میں واو کتنے پڑھے آپ نے؟ یہ زو والا پڑھا تھا واو. نہیں زو والا واو کہاں تھا؟ اور کون سا واو پڑھا تھا؟ اور تو کچھ بھی نہیں. خطابات جو پڑھے تھے وہ تو ہا والے پڑھے تھے سارے، اور تو کوئی واو نہیں پڑھا. حرف سب سے پہلا واو کا آپ نے پڑھا واو اور کے معنی میں. سب سے پہلا واو کا آپ نے حروف الہجا میں پڑھا تھا، الف با تا. ہاں وہ بس وہی پڑھا تھا. اس کے بعد آپ نے واو پڑھا عطف. واو عطف بھی تو پڑھا آپ نے، وہ بھی تو واو تھا. سر گروپ میں نہیں پڑھایا. اور کے معنوں میں اور کے معنی میں پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی اور کے معنی میں، اور کے معنی میں پڑھا ہے. تو یہ واو قسمیہ ہے. فرق کیسے پتہ چلے گا؟ فرق کیسے پتہ چلے گا کہ واو قسمیہ ہمیشہ جملے کی ابتدا میں رہے گا.
جملے کے شروع میں آئے گا. شروع میں آئے گا. اور سیکنڈلی ایک اور کام کرے گا, اپنے آنے والے اسم کو کیا کرے گا, وہ جر میں لے آئے گا, حالت جر میں لے آئے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ واو قسمیہ ہے, عاطفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واو قسمیہ ہے, عاطفہ نہیں. تو 3 ہو گئے جی, با تا واو. چوتھا کر لے جی, چوتھا ہے کاف. چوتھا ہے کاف. یہ جو کاف ہے نا, یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے, مانند کے مانند کے لیے آتا ہے, تشبیہ کے لیے آتا ہے, مانند کے لیے آتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں صاحب الحوتی, کیا مانا ہو؟ صاحب ہوتی کہتے ہیں مچھلی کو. سمجھ نہیں آ رہی. ہوتی کہتے ہیں مچھلی کو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں صاحب الحوتی. مچھلی کے ساتھی, مچھلی کا ساتھی. مچھلی کا ساتھی کہہ لیں یا مچھلی والا کہہ لیں. ٹھیک ہے, مچھلی کا ساتھی کہتے ہیں یا مچھلی والا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں حرف جارہ کاف لگا دیتا ہوں. میں اس کے اوپر حرف جارہ کاف لگا دیتا ہوں. کیا کرے گا کاف آ کے اس کو حالت جر میں لے جائے گا. اب یہ کیا کہلائے گا, کصاحب الحوتی. اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا, مچھلی کے ساتھی کی مانند کی طرح. اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا, مچھلی کے ساتھ کے معنی مچھلی والے کے معنی. مچھلی صاحب الحوتی مچھلی والا, کا صاحب الحوتی مچھلی والے کے معنی. کون ہے یہ مچھلی والا؟ یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. جی, سیدنا یونس علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا, مجھے کبھی یونس بن متا کے اوپر بھی فوقیت مت, کبھی مجھے یونس بن متا کے اوپر بھی فوقیت مت. تو 4 ہو گئے, با تا واو اور کاف. ٹھیک ہے, 5واں بھی کر لیتے ہیں, 2 اور کریں گے انشاءاللہ, باقی 5 اگلی دفعہ کریں گے. 2 اور کرتے ہیں. 5واں ہے جی لی. 5واں ہے لی. لی کا کیا معنی ہوگا, لی کا معنی ہوگا کا یا کے لیے. کا یا کے لیے, یہ ملکیت کے لیے بھی آتا ہے. جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو ملکیت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ, اس کے ساتھ اگر آپ نام لگا دیتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا, پھر یہ کیا بن جائے گا, باللہ. پھر کیا بن جائے گا, للہ. کیا ترجمہ ہوگا للہ کا, اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. قرآن مجید میں نا للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہ. زمین اور آسمانوں کی بادشاہ. میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں, وہ رکھا میں آپ سے کہتا ہوں رسولہ. کیا لگ رہا ہے آپ کو رسولہ؟ رسولہ کیا لگ رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. کیا ترجمہ کریں گے, اس کا رسول. اس کا رسول. میں اس کے ساتھ لام جارہ لگا دیتا ہوں, لی رسول. اب کیا ہوگا, لی رسولہ. لی رسولہ. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گی, اس کے رسول کے لیے.
उसके रसूल के लिए, रसूल के लिए, उसके रसूल के। कितने हो गए जी? बा ता वाव काफ ली, 5 हो गए। छठा नोट करेंगे, छठा है फी। फी का जो तर्जुमा होता है वो होता है में। फी का तर्जुमा होता है में। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं, ये तो सब ने पढ़ा होगा माशाल्लाह, लैलतुल क़द्री, क्या तर्जुमा करेंगे? लैलतुल क़द्री क्या तर्जुमा होगा? कदर की रात, शब कदर। कदर की रात, अजमत वाली रात। ठीक है, मैंने इससे पहले हरफ जारा लगा दिया, हरफ जारा फी लगा दिया। फी क्या करेगा? फी क्या करेगा? कदर की रात में, कदर की रात में, हाँ लेकिन करेगा क्या? जार करेगा कसरा। लैला, अच्छा फी हालत जर में ले लतिल जाएगा। लतिल फी लैलती फी हो गया। लैलतुल क़द्री। मुझे याद है जब हमने ये सूरत याद करना शुरू की थी, हम यही कहते थे कि पहली आयत में जो है ना लैलती आता है, बाद में लैलतु आता है। हमें पता नहीं था आता क्यों है। आज आपको भी पता चल गया होगा क्यों आया था। क्या ख्याल है? पता चल गया कि नहीं पता चल गया सोबिया जी आपको? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए इन जारा से होगा क्या, मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा फायदा होगा। आप लोग की तजवीज भी जो है ना, देखिए इस ग्रामर का एक और भी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। वो एडवांटेज ये मिलेगा कि आप लोग की तजवीज भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना, ये तो जब आगे पढ़ेंगे ना फाइल मफूल और ये सारी चीजें, तो आपकी तजवीज भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तजवीज से मेरी मुराद कम से कम आप जेर जबर की हरकत को अच्छी तरीके से अदा करना शुरू करेंगे। आपको पता चल जाएगा फी आ गया, मैंने इसको लाना ही हालत है। आपकी आवाज नहीं आ रही। कहाँ चलेगी मेरी आवाज? कौन ले गया? पूछे, ढूंढे, पकड़े। तो ये हरफे जारा करेगा क्या? ये अपने इस्म को हालत जर में ले जाता है। आवाज आ रही है बाबरा जी? हाँ आ रही है। आ रही है, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं कि छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरफे जारा ही लिखाना है ना। मैंने आपको 4-5 और रह गए, वो भी मैं आपके साथ कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना क्योंकि बहुत आसान है। सिर्फ हरफे जारा आपने नोट करने, ये आपके पास नोट होने चाहिए, इसका माना नोट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना। उसने आपने आगे वाले इस्म को क्या करना है, हालत जर में लेके जाना और कुछ नहीं करना। कितने हो गए जी? बा ता वाव काफ ली फी, कितने हो गए? 2 4 और 6, 5 रह गए। 6 हो गए, 5 रह गए। 7वें पे आ जाए। 7वां है जनाब मिन। 7वां है मिन। मिन का माना क्या होगा? मिन का माना क्या होगा? मिन का माना होगा से, तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपसे कहता हूं मैं आपसे कहता हूं वही ले ले एग्जाम्पल में, बड़ी आसान सिंपल एग्जाम्पल। अल्लाह, इसके साथ मैंने मिन हरफ जारा लगाया, तो हरफ जारा मिन क्या करेगा? इसमें जलाल हालत जर में ले जाएगा, तो ये हो जाएगा मिन अल्लाही, मिन अल्लाही, अल्लाह के, अल्लाह से। अब एक चीज नोट करें इसमें, पॉइंट जो आपके साथ में नोट कराना चाहता हूं, ये जो मुझे बताइए, ये पढ़ सकती हैं आप? ये पढ़ सकती हैं आप इसको? जैसे कैसे तर्जुमा में या मिन अल्लाह है? नहीं, आप इसको पढ़ सकती हैं, पढ़े इसको। जॉइंट नहीं है, जॉइंट नहीं है, पढ़ नहीं सकते। तो आप करते क्या है, ऐसी सूरत में याद रखिएगा कि मिन के बाद अगर कोई ऐसा इस्म आए जिसपे अलिफ लाम दाखिल हो, मिन के बाद जब कोई ऐसा इस्म आए जिसपे अलिफ लाम दाखिल हो, तो ये पढ़ने में नहीं आ सकता। तो फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर आरजी फतह लगा देते। आरजी
فتح لگا دیں گے اور یہ پڑھا جائے گا من اللہ. کیا پڑھا جائے گا؟ من اللہ. کہلائے گا یہ من ہی, یہ منا نہیں کہلائے گا, کہلائے گا یہ من ہی. یہ عارضی کسرہ ہے. من اللہ, اللہ سے. جس طرح سے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں من جنتی, جنتی ون ناس, من الجنتی ون ناس, انسانوں اور جنوں میں سے, انسانوں اور جنوں میں سے. ٹھیک ہے, جیسے آپ پڑھتے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں ایک عذاب علیم. عذاب علیم کا کیا مطلب؟ روٹی بھی گرم کر. عذاب علیم, جی دردناک عذاب. دردناک عذاب, زبردست. اب یہ عذاب علیم آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ موصوف صفت. موصوف صفت. ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر من داخل کر دیتا ہوں. من کیا کرے گا؟ عذاب الحرف جار. حرف جار, حرف جار کر دے گا. اب مجھے بتائیے عذابن جو ہے وہ کیا ہے؟ موصوف ہے نا؟ جی عذابن موصوف ہے. صرف کیا کرتی ہے؟ موصوف کے تابع ہوتی ہے. جی جی ہاں, کو بھی پھر علیم کر دیں گے. علیمن کیا وہ ہو بھی اسی جائے میں گا؟ علیم. علیم من عذاب علیم. دردناک عذاب سے, دردناک عذاب سے. ٹھیک ہے جی, کتنے ہو گئے جی؟ 7 ہو گئے. 7. آپ جی کتنے باقی رہ گئے؟ 4 باقی رہ گئے. 11. نہیں, 4 باقی رہ گئے. جی 11 ہے نا, 4 ہے. جی ان, ان کے کیا معنی ہے؟ ان کے معنی بھی اسی طرح سے آتے ہیں, سے اور کے میں. سے اور کے میں بعض دفعہ ان جو ہے یہ تعلق کے معنی سے بھی آتا ہے. اس کو چھوڑ دیں گے ابھی, صرف اس کو یہاں تک ہی رہے کہ حرف جارہ ان ہے اور اس کا معنی جو ہے نا سے یا کے ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں ذکر اللہ. کیا مطلب ہے ذکر اللہ؟ اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد. اللہ کا ذکر کہہ لیں, اللہ کی یاد کہہ لیں. ٹھیک ہے, ان لگا دیتا ہوں. ان لگا دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ان ذکر اللہ. ذکر اللہ. اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد سے, اللہ کی یاد سے. اچھا, اس کے بارے میں خیال رکھیں ان کے ساتھ, جیسے من کے ساتھ تھا. من کے ساتھ کیا دیکھا تھا کہ من کے ساتھ جب اگلے والا اسم کے اوپر الف لام داخل ہو تو پڑھنے میں نہیں آتا, تو من پر آپ عارضی فتح لگا دیں. یہی معاملہ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں, آپ سے میں کہتا ہوں الفحشائی, الفحش. ہاں گڑیا آ جائیے بس 5 منٹ. الفحشاء, الفحشاء برائی کو کہ, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ میں ان داخل کرتا ہوں. ان جب داخل کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ان جب داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ الفحشاء کو کیا کرے گا؟ کسرہ, کسرہ کر دے گا. اب مجھے بتائیے, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر عارضی کسرہ ڈال دیں. یہاں آپ نے عارضی فتح ڈالا تھا,
यहाँ आपने मिन आरजी में। कसरा डाला था, मिन में यहाँ आप जी। आरजी कसरा डाल देंगे, अनिल फहशाई, बुराई से, ठीक है ना, बेशर्मी से, जो भी आप इसका माना देना चाहिए उसका हम बाद में बात करेंगे। कितने हो गए? 8 हो गए जी। जी हो गए आप लोग, लग रहे हैं मुझे। सर, एक एक करते करते आप आखिर तक पहुंच गए हैं। अरे तो मैंने आपसे कहा 11 तो है, सिर्फ आपके सामने लिखवाना है, करना थोड़ी है, कुछ करना थोड़ी है। आप देखें कर क्या रहा है, हर आदमी हर हरफ जा रहा कर क्या रहा है, चलें जी, ठीक है जी। उसमें लेके जा रहा है। तो मैंने कहा इसको खत्म करा देंगे इंशाल्लाह। हैवी नहीं है, बहुत लाइट ड्यूटी है। सोफिया जी हैवी तो नहीं लग रहा? सोफिया जी तो भाग के लग रहा है। नहीं नहीं, मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन एक ही जैसे वो इजी है। मसला नहीं, वो सामने जब हो रहा होता है तब तो इजी लगता है, मगर याद तो करना पड़ता है ना सारा फिर। अरे आप याद ना करें, मैंने कभी नहीं कहा याद करें, नोट करें सिर्फ। हाँ, लिख नोट तो लें करें। कागज पर, बस बस, कोई नोट। मसला नहीं। याद करने की जरूरत नहीं, याद आहिस्ता आहिस्ता खुद आ जाएगा। देखिए आपको इसको एक दिन में आपने रटने के लिए नहीं बैठे, आहिस्ता आहिस्ता जब करेंगे तो चीजें आप लोग के ज़हनों में खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला बैठ जाएगी, ठीक है, खुद ब खुद बैठ जाएगी। मैं आपसे कहता हूं यौमुद्दीन, क्या तर्जुमा करेंगे यौमुद्दीन? अच्छा एक चीज आपने नोट की है, अक्सर आपने देखा होगा कि हरफ जारा आप देखें मुरक्कबे इजाफी पे दाखिल हुए, देखा आपने, नोट किया? जी देखा आपने? जी जी। तो आप ये देखें कितने इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों मुरक्कबात, ये कितने इंपॉर्टेंट है। यानी अपनी जगह अलग भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ अलग से आ गया, लेकिन यहाँ भी देखिए किसी मुरक्कब पे ये है, मुरक्कब तौसीफी पे है, लेकिन आप अक्सर देखें ये किस पे आ रहे हैं, मुरक्कब इजाफी पे आते हैं। यौमुद्दीन, दीनी का क्या मतलब करेंगे? बदले का दिन। बदले का दिन, ठीक है, बदले का दिन, डे ऑफ जजमेंट, इंसाफ का दिन। इस पे मैंने इला दाखिल कर दिया। इला क्या करेगा? यौमुद्दीनी। यौमुद्दीन, बदले के दिन की तरफ। नूर रोशनी को कहते हैं, अन-नूरु रोशनी, इलन नूरी रोशनी की तरफ, इलन नूरी रोशनी की तरफ। इसी तरह से एक आ गया अला, अला कहते हैं ऊपर, अला किसको कहते हैं? पर या ऊपर, पर भी कहते हैं ऊपर भी कहते हैं। अला पर भी कहते हैं, सर ऊपर आप भी तो कह कहते रहे थे हैं। 5 ही करेंगे, अब आप तो 6-7 पे पहुंच गए। नहीं, 10वां आखिरी चल रहा है, में 10वां। आपको लो, आप 10वां है तो आप लग रहा अच्छा। आपने नींद कर ली है। खालदा जी बहुत देर से खामोश थे आप। मैं नमाज पढ़ने चली गई थी। चले दुआ की आपने हमारे लिए? जी जी, उस्तादों के लिए तो स्पेशल करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अल अर्शु, अर्शु अर्श, ठीक है, कैसा होगा किस तरह से होगा हमें नहीं पता। अला दाखिल करेंगे तो क्या बन जाएगा? अलल अर्शी। अलल अर्शी, अर्श के ऊपर। अल्लाह ताला कहाँ इस्तावा है? अर्श के ऊपर, ठीक है। अलल इस्लामी, इस्लाम के ऊपर, ठीक है जी। अलल काज़िबीना, झूठों के ऊपर। कितने हो गए? 10 हो गए। 11वां मैं लिखवा रहा हूं, इस पे कोई बात नहीं करेंगे, सब नोट कर, वो है हत्ता। सर सारे खत्म कर दिए आपने 11 के 11। कर दिए सारे खत्म कर दिए। आखिर ये हत्ता, हत्ता का जो माना है वो है बेसिकली यहाँ, यहाँ तक। हत्ता को सिर्फ जो है लिखवा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा इस पे, कोई काम नहीं कर रहा मैं इस पे, क्योंकि हत्ता बेसिकली असल काम क्या करता है वो इंशाल्लाह जब उसका वक्त आएगा बताएंगे। हत्ता भी ज़हन में भी ये रख लें कि अपने आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाए, अपने आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाए। मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी
आवाज आ रही है? हुरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ जारा सर आवाज नहीं आ रही। म्यूट हुए हुए। अब आ रही आई जी आवाज? जी जी आ जी रही अब आ रही। मुरक्कब जारी एक ऐसा मुरक्कब है जिसके अंदर हर्फ जारा इस्तेमाल होते हैं। हर्फ जारा की टोटल तादाद 17 है। कुरान मजीद में सिर्फ 11 आए हैं। मैंने आपके साथ वो 11 शेयर किए हैं। हर हुरूफ जारा का अपना एक माना है, उस माने के हिसाब से वो हुरूफ जारा इस्तेमाल होता है। हुरूफ जारा करता कि अपने आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाता, बस इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। कोई इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कुछ भी नहीं करता। और मुरक्कब जारी का तर्जुमा कैसे होता है? पहले मजरूर को कॉल करते हैं, फिर जारा को कॉल करते हैं। ये 11 है, 11 मैंने आपके साथ लिखे हैं। हर एक का अपना एक माना है, उस हिसाब से वो इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करता। बस ये चीज ध्यान में रखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान है। एक्सरसाइज भेजूंगा, एक्सरसाइज काफी लंबी भेज बनाई है आपके लिए। कुछ उर्दू के भी डालें, कुछ उसमें अरबी के भी डालें। करने की कोशिश कीजिएगा। मुश्किल है, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा। सोल्यूशन आपके पास आते हैं, अपनी तरफ से कोशिश पूरी किया करें। उसके बाद जब आपके पास सोल्यूशन आ जाए तो उसके साथ मैच कर लिया करें। जहां किसी जगह पर आपको लगे कि कोई कमी लग रही है, कोई कंफ्यूजन लग रही है, उसको आप क्लियर कर लें। जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहता था कि एक एक्सरसाइज दी थी मैंने आप लोगों को, मेरे ख्याल में किसी ने उस एक्सरसाइज पे काम नहीं किया। ऐसे ही है? याद नहीं है किसी को एक्सरसाइज? कौन सी? आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी मैंने, सूरह नूर आयात थी। आयात जो 2 जी। कही थी ना, सूरह सूरह नूर की नूर। आयत 30 और 31। जी, किया था आप लोगों ने कुछ? मायने पढ़े थे कोशिश की थी उसके मतलब वो पढ़ा था और उसमें उसकी मतलब चीजें भी निकालने की कोशिश की थी। क्या निकला? वो असल में बहुत पहले दिया था आपने, तो इसलिए अब भूल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी को भी याद नहीं? ये वो वाली थी नूर, सूरह नूर की, ठीक है। सूरह नूर की वो जो 2 आयतें थी उसमें वो पहला वाला पहली जो 30वीं आयत थी उसमें मर्दों से मुखातिब होके कहा था कि अपनी निगाहों को नीची रखना है, और फिर बाद में जो है वो औरतों से मुखातिब होके बात की थी। ये ठीक है, वाला ये असल उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि पहले हमने एक आयत पढ़ी थी यहाँ क्लास में, आयत नंबर 23 सूरह निसा की। जी बिल्कुल और सूरह निसा की आयत के अंदर में कुछ रिश्ते हमने पढ़े थे, बिल्कुल। और वो रिश्ते थे जो हराम है, यानी जिनसे निकाह किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने वहां जो रिश्ते बताए वो रिश्ते बताए जिनके साथ अल्लाह ने कहा है इनके ऊपर जीनत जाहिर की जा सकती। जी ठीक है। तो अब मेरा सवाल सिर्फ ये था, कोशिश कीजिए अगर मौका लगे आज या कल तो जरूर देखिएगा कि क्या दोनों जगह सेम रिश्ते आ रहे हैं कि कोई फर्क है। ये देखिएगा, आपके ठीक है। सामने एक बड़ी अहम सी चीज सामने आएगी। उस पर अमल करें ना करें ये एक अलग सवाल है, उसको तस्लीम करें ना करें एक अलग सवाल है। उसके लिए फतवे और तकवे आप अपनी जगह पे निकालें वो अलग बात है, लेकिन उसको देखिएगा तो ठीक है। क्योंकि हमारा असल मकसद ये है कि हम इस किताब से जब तक हम इसको अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे ये आपके साथ जाएगी भी नहीं। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज पढ़ा है अल्लाह ताला हमें इसमें से खैर ही खैर निकालने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।